اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وآله من الكرب العظیم۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، چونکہ میں نے بتایا تھا کہ 11 نقلی دلائل، 3 عقلی دلائل اس کے اندر ہیں۔ ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر پیغمبر نے ہر مشکل میں اللہ کو پکارا، لہذا آپ پکارنے کا حق اللہ کی ذات کو ہے، اسی کو پکارا جائے۔ جب نبی اس کے در کے محتاج تھے تو ہر ایک اس کے در کا محتاج ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام، دلیل نقلی نمبر 4، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ سن لو جب پکارا اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا، انہیں نبیوں سے پہلے، چونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں اور شرک کا آغاز اسی دور سے ہوا تھا، اس لیے نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام، بعض کے نزدیک ادریس علیہ السلام پہلے آئے ہیں، لیکن ان کی تبلیغ کا ذکر اس لیے کہ وہ فطرت کا زمانہ تھا، لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی شریعت پر تھے، ان کے اندر یہ نہیں تھا۔ یہ اوپر ذرا چکر لگاؤ، دیکھو لڑکی شڑکی تو نہیں، طالب علم نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں جن صورتوں کے اندر نبیوں کی تبلیغ کا ذکر آتا ہے تو پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے، اسی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بچایا ہم نے ان کو، ان کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ کے دن سے۔ کرب العظیم، بڑی گھبراہٹ کیا تھی کہ پوری دنیا میں پانی پانی تھا، پوری دنیا میں ایک سیلاب تھا، جناب علی اتوں پانی اوپر تھا، پہاڑ جو تھے نا اونچے اونچے پہاڑ وہ بھی پانی میں دب گئے تھے، حاصل میں نہیں۔ اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے جودی پہاڑ جو عراق موصل کے ساتھ ہے وہ بہت اونچا ہے، تو وہاں تک پانی تھا، تو جا کر وہ کشتی اس موصل کے اوپر ٹھہر گئی، تو لمبا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے بچایا ان کو، ان کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ کے دن سے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، جب قوم نے ان کے خلاف بات کی، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی مدد کی، ایسے میں جنہوں نے جھٹلایا قوم نے ہماری آیتوں کو۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ، برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر 5، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سن لو۔ یحکمان فی الحرث، جب فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، رات کو چپ گئی تھی بکریاں۔ سلیمان علیہ السلام، ابھی داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن نبی جو ہوتا ہے نا وہ نبوت سے پہلے بھی کامل ولی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ان کو عقل فکر دیتے ہیں، نبی سب سے بڑے دانا ہوتے ہیں۔ تو
کسی آدمی کی بکریاں جا کر کھیت کے اندر، اور کچا فصل تھا، گندم شندم، وہ فصل میں چلی گئی اور رات کو جناب علی فصل خراب کر دیا. تو صبح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں جو ہے نا، یہ جس کی کھیت خراب ہوئی اس کے حوالے کرو، وہ مالک بن جائے. اب وہ کھاتا خراب ہو گیا غریب کا، باہر نکلے تو آگے داؤد سلیمان علیہ السلام آئے، کیا والد صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ ایک میرے ذہن میں ایک اور فیصلہ بھی ہے. تو وہ یہ ہے کہ چونکہ بکریوں والے نے کھیت خراب کی تو یہ بکریاں اس کھیت کے مالک کے حوالے کی جائے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، دودھ پیے، اس کا اوپر بال شال جو ہے وہ بیچے. یہ اور یہ جو آتا ہے نا کھیت، یہ بکریوں والے کے حوالے کیا جائے، یہ اس کی نگرانی کرے تاکہ آئندہ کوئی خراب ہو نہ کرے. جب کھیت اپنے حالت پر آ جائے، یعنی فصل پک جائے، تو یہ بکریوں مالک کے حوالے کر دو کھیت. تو وہ بات ایسی چلی گئی. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ انہوں نے یہ بتایا. انہوں نے کہا تو اچھا فیصلہ ہے. اچھا تو چلا فیصلہ ایسے ہی ہوا، اشارہ اس کی طرف ہے. اللہ تو وہ داؤد اور سلیمان، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو یحکمان فی الحر سے جب فیصلہ کر لیں کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فی غنم القوم، جب چک گئی تھی اس کے اندر قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے حکم پر گواہ تھے، یعنی حاضرین، ہمارے سامنے ہوا. فَفَهَمْنَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سمجھ دے دی سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے علم بھی دیا، حکمت بھی دی. وَسَخَرْنَا مَعَ دَاؤد، یعنی ہم نے ساری باتیں كُنَّا لِحُكْمِهِمْ، جو فیصلہ کر رہے تھے ہم تھے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے دل میں بات ڈالی، ہم نے بات ڈالی، انہوں نے ایسا کیا. فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، یہ سمجھ کس نے دی تھی؟ ہم نے دی تھی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم بھی دیا. حکمت، حکم سے مراد ہے حکمت، اور علم سے مراد ہے وہ علم جس سے فیصلہ کرتے تھے. ایسے میں نہیں، تو ہمیں سارا پتہ ہے. ایسے میں وَسَخَرْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ، اور تابع کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ، یہ سب بہنا جو تسبیح پڑھتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور پرندے بھی، یعنی سخرنا طیر. ہر چیز کے اندر اللہ نے شعور رکھا ہے. ہمیں ادراک ہو یا نہ ہو، شیخ سعدی رحمت کیا نے آب و باد و ماء و خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و غفلت نخوری. ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے کام میں رکھی ہیں تاکہ کھانا لقمہ ہے، پتہ لگے لقمہ کہاں، یہ دانہ کہاں تھا، زمین سے اگا، پھر کاٹا، پھر جا کر اس کو پیسا، پھر اس سے روٹی بنائی، اور پانی ہم نے پیدا کیا اس میں ڈالا. تو گوئے کہ یہ سارا معاملہ جو تھا یہ تو ہمارے طرف سے ہے. تو اس لیے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام تو یہ ہما ازبار تو سرگردہ تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری. یہ ہر چیز آپ کے تابع ہے تاکہ تو ایک لقمے کو دیکھ اور اس کے اللہ کا نعمت کو سمجھ کر، تاکہ غفلت آپ کے اندر نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو اس لیے ہر چیز کے اندر شعور ہے. تو سب لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھتے. ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. یہ ہے وَعَلَّمْنَا آیا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ،
اور تابع کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو والطیر پرندے. جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے یہ بھی ساتھ تلاوت کرتے تھے. سبحان اللہ. بعضی چیزوں سے آدمی سنتا ہے، بعضی نہیں پتہ. پتھر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ایک شعور ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر، وہ درخت معلوم ہے کہ جس کے پاس سے نبوت سے پہلے حضور گزرتے تھے اور وہ سلام کرتے تھے. ایسے میں تو ہر چیز کے اندر ہے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم یہ کام کرنے والے ہیں، سب کچھ ہمارا اختیار ہے. وَعَلَّمْنَا سُنَّةَ الْأَوُوزِ، اور ہم نے ان کو تعلیم دی کاریگری کا، کپڑے بنانے کا. زرے لبوس کہتے ہیں، لبوس جو زرہ پہن کر نا لوہے کا، جس پر دشمن کی گولی کا اثر نہیں ہوتا. سنت لبوس لہم لتحصنہم من باسکم، تاکہ تم بچ جاؤ جی لڑائی سے. آج فہل انتم شاکرون، کیا ہو تم قدردان؟ ہم نے ولی سلیمان یعنی سخرنا ہوئی ہے اس پر آتا ہے. وسخر ولی سلیمان علی، ہم نے تابع کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا، یہ ہم نے کیا تھا. ہاں آصفہ، جو تن تیز ہوا تھی. اچھی میں آتا نا غدو و شار و رواح و شار، اس کا ایک صبح کا سفر، شام کا سفر مہینے کا سفر ہو جاتا تھا، مہینے کا سفر ہو جاتا تھا. تو اسی اعتبار سے وہ بھی ہم نے ایسا تجریب بھی ہم نے جالی تھی ہمارے حکم سے. الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. صبح آج جناب علی یمن سے شام، شام سے یمن، اور ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے بارکنا سے مراد ہے شام کا ملک. تو صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، نہ پیٹرول کی ضرورت نہ ڈرائیور کی ضرورت. ایسے میں یعنی تخت پر بیٹھ جاتے، وہ ہوا اٹھا لیتی اور لے جاتی جہاں چاہتے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کی قدرت کے کرش میں کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. ہاں تجریب ہم نے الارض بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. ومن الشیاطین وسخرنا، ومن سخرنا الشیاطین، اور شیاطین میں سے من یغوذون لہ، جو غوطے لگاتے تھے دریاؤں میں جا کر نیچے سے موتیاں نکالتے تھے. سونا، موتی، یہ قسم قسم کے ہیرے یہ دریا سے نکالتے تھے. یہ بھی ہم نے کیا. میں یہ حضور لہو یعملون عملا دون ذالک، اس کے علاوہ بھی بڑے کام تھے. یہ بیت المقدس بھی جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو، کیونکہ ہر چیز پر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ رب حب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے جو ہمارے بعد بھی کسی کو نہ ملے، میں کسی کا تابع نہ ہو جاؤں، کہ ہر چیز میرے تابع ہو جائے، میرا حکم اللہ نے کرے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، سوا انسان کی شرک. دو چیزوں، دو اجناس کے اندر ہے، ایک انسان، ایک جنات. اس کے علاوہ ساری مخلوق موحد ہے. ایسے میں نہیں، یہ مشرک سے تو یہ جو کھوتے ہیں نا، کتا ہے، یہ بھی بہتر ہے. ایسے میں نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، خالق کے حکم کی بھی تابع ہے، اور مخلوق کے دیکھو جو رکھتا ہے اس ایک لقمہ روٹی ڈالتے ہو ساری رات آپ کی چوکیداری کرتا ہے. اور ایک آدمی اللہ کے کھاتا ہے، پیتا ہے، زمین پر رہتا ہے، عیشی کرتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے. تو کتا تو اسے اچھا ہو گیا. ایسے میں نہیں، وہ تو کام آ گیا. یہ کس کام کا ہے بھائی؟ ایک بھینس ہے، وہ آپ کو دودھ دیتی ہے، آپ چارہ دیتے ہو، دودھ دیتی ہے. یہی کیا شے ہے؟ جب یہ اللہ کی تابعداری نہیں کرتا، اللہ کی دین کی خدمت نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، تو یہ تو کتوں سے اور بلیوں سے اور گدوں سے بھی پیچھے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ میں انسان، میں فلاں، میں کچھ بھی نہیں. ایسے میں نہیں. اگر اللہ سے تعلق ہے تو سب سے اچھا ہے، اللہ نے ہر چیز اس کے لیے پیدا کی ہے. اللہ سے تعلق نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے. یہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم سب سنبھالنے والے. ایسے میں نہیں، ہمارے سامنے سب. وَأَيُّوبَ، دلیل نقلی نمبر 7.
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام کا واقعہ سن لو جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی بات قبول کر دی، وکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے دور کی جو ان کو تکلیف تھی، وآتیناہ آلہ، ہم نے دے دیا ان کو ان کے آلی آل کنبہ، ومثلہم معہم، اتنا ساتھ اور بھی، رحمت من عندنا، یہ ساری رحمت ہماری طرف سے ہوا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بڑے خزانے تھے، جانور تھے، بیٹے تھے، بیویاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان نے اللہ سے کہا یا اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بے ایمانہ، تو کرتا تو بھی ادھر ہو جاتا، کیا شان ہے، فرمایا یہ کیوں عبادت نہ کریں، آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے نا۔ فرمایا نہیں، میرا بندہ ہر حالت میں صابر رہتا ہے اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور شاکر رہتا ہے کہ جب ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ دونوں حالتوں میں انہوں نے کہا نہیں، کہاں ہے، اگر آپ نہ دیتے آپ لے لو نا ایسے میں۔ نے فرمایا چلو دیکھتا ہوں۔ اللہ نے سب کچھ لے لی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، باغات بھی جل گئے، جانور بھی مر گئے، اب خود ایک بیوی رہ گئی خدمت کے لیے، بی بی رحمت۔ اب باقی عورتیں بھی مر گئی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، بیماری یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں نے نفرت شروع کی کہ بھائی اب یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، اس کو یہاں سے نکالو۔ ایک جنگل میں گئے، اللہ اللہ کرتے کرتے جب بیماری زبان تک آتی ہے، یا اللہ تو اب تو تیرے یاد سے بھی غافل ہو جاؤں، اس وقت اللہ سے دعا کی، پہلے برداشت کرتے رہے، برداشت۔ اللہ نے فرمایا اب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ذرا پاؤں کو زمین پر مارو، ٹھنڈا میٹھا پانی نکلے گا، غسل کر لے، ساری بیماری دور ہو گئی، پانی پی لے، اندر باہر کی بیماریاں ختم۔ اور اللہ فرماتے ہم نے کیا وَآتَيْنَاهُ آلَهُ، اللہ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، سبحان اللہ، بیویاں بھی، بچے بھی، باغات بھی، سب ہو گئے۔ وَآلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، سبحان اللہ، ہم نے اتنا اور دیا جتنا پہلے۔ ہم نے کہا دیکھو بے ایمانہ، آپ نے تو کہا تھا نا کہ یہ مشکل کے اندر پھر نہیں پکاریں گے، وہ تو مشکل میں بھی مجھے پکارتا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بیماری تھی، آئسمیاں نہیں، اور وہ ساری بیماریاں جو ہیں نا وہ اللہ نے دور کر دی، مجھے پکارا۔ اجے جی اذ نادى رب، اذ نادى، مجھے پکارا۔ لہذا ہر نبی مشکل میں، اور جب نبی پکارتے رہے تو ولی بھی پکارتے رہے، جب ولی پکارتے رہے تو ہر مسلمان کو اللہ ہی کو مشکل میں پکارنا چاہیے۔ رحمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ تم زیادہ نمازیں پڑھو، اوہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، ابھی خزانے کھلے نہیں میرے اوپر اتنا۔ کبھی اللہ تعالیٰ زماتا بھی ہے، کبھی لیتا بھی ہے، کبھی دیتا بھی ہے۔ دنیا عارضی چیز ہے، یہ آن جان اس کا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر صرف عبادت کے ساتھ دولت ملتی تو اللہ نبیوں کو سب سے زیادہ دیتے ہیں، آج میں بڑے خزانے ہوتے، لیکن اس کا نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے ایک لینڈ دیتے ہیں، اور نبیوں کو اس لیے زیادہ نہیں دیتے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ دولت تھی نا، دولت کے ذریعے سے نبوت پھیل گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو پیدائش سے پہلے یتیم بنا لیا تاکہ سہارا نہ ہو۔ 6 سال کے ہو گئے، آسمیاں نہیں ہو گئے، وہ اس کے 2 سال کے والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، 6 سال کے ہو گئے تو دادے کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ہر چلتے چلتے، بعض کہتے 6 سال تھے کہ والدہ فوت ہوئی، اور 12 سال کے تھے جو والد کا، دادے کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ سارے سہارے اللہ نے لے کر
فرمایا صرف میرا سہارا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ نہ دولت ہے اور نہ اقتدار ہے نہ کرسی ہے، لیکن میں کیسے اپنے نبی کو امداد کر کے دنیا تک پہنچاتا ہوں. دنیا تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. ظاہری سبب کچھ بھی نہیں، تو ظاہری کوئی اعتبار نہیں. وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ دلیل نقلی نمبر 7. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، عظیم یعنی یہ کلم من الصابرین، یہ سب صابرین میں سے تھے. ہم نے کئی امتحانات لیے، یہ ثابت قدم رہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنے رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب نیکوکار تھے. وَظَنُّونَ دلیل نقلی نمبر 8. وَظَنُّونَ مچھلی والے کی حالت کا سن لو. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے گئے جی مغاضبہ یعنی ناراض ہو کر یا غصہ، غضب کہتے ہیں نا، تھوڑے سے غصہ ہو گیا قوم سے، قوم کو سمجھایا عجمیہ نہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو غصے میں آ کر نہ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 دن تک ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو میں ہلاک کر دوں گا. تو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی، انہوں نے کہا چلو جی ایسی باتیں تم کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ تو عذاب آئے گا، اللہ نے جو فرمایا. تو نکل گئے، شہر سے نکل گئے، عذاب آئے گا، گرفتار ہوں گے. اب 3 دن گزر گئے، پھر پتہ کرتے ہیں کہ قوم تباہ ہوئی ہوگی. دیکھا تو اسی طرح ہے. اب علم غیب تو نہیں تھا کہ بھئی عذاب آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں جس قوم پر عذاب آیا ہم نے اس قوم کو پکڑا، الا قوم یونس، الا قوم یونس. اس قوم تھی کہ جب دیکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا اور جناب علی ہوا ابر کی شکل میں آنے لگی، گرم ہوا، وہ سمجھ گئے کہ بس ہم نے جو کہا گیا تھا بات ہو گئی. وہ سب بچوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ نکل کر جنگل میں اور اللہ کرنے لگے. اللہ نے لایا ہوا عذاب واپس کر دیا. اب ان کو تو علم غیب نہیں تھا، یہ واپس کہہ کہ میں قوم کو کیا جواب دوں گا. وہ کہہ گئے وہ کدھر ہے عذاب، پتہ نہیں تھا کہ عذاب آیا تھا. جا کر کشتی میں بیٹھ کے بحر روم کہ بھئی میں دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں. اللہ نے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی. ہاشمیہ نہیں تو چلے گئے، انہیں خیال تک کچھ بھی نہیں ہوگا. جب قوم نے نہیں مانا ہاشمیہ نہیں، اور اب پتہ نہیں عذاب ہی نہیں آیا، میرے ساتھ مزاح کریں گے کہ بھئی عذاب کدھر ہے. تو چلے گئے. اب کشتی دریا کے وسط میں چلی گئی، چلتی نہیں. اس نے بڑی کوشش کی کشتی والے نے. انہوں نے کہا بھائی کوئی آدمی جو ہے نا اپنے مالک سے گلہ کرتا ہوا جا رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے تو کشتی ڈوب جائے گی، قراردادی کرو. قراردادی کی تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اتنا شریف اتنا نیک آدمی ہے، یہ تو نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. پھر قراردادی کرو. پھر کیا تو پھر ان کا نام آیا. تیسری دفعہ پورا لگایا، پھر بھی ان کا نام آیا. تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے. انہوں نے کہا چلو میں جو بھی ہو جائے لیکن قوم بچ جائے. اب انہوں نے چھلانگ لگائی. اللہ نے آگے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ جو آیا نا تو آپ اس کو نگل جائیں، لیکن آپ کا پیٹ اس کا جیل خانہ ہے، یہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ کا لقمہ نہیں. انہوں نے لے لیا. پھر بڑی مچھلی آئی، اس مچھلی کو بھی نگل گئی. اب مچھلی کے پیٹ میں اور اس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام. اب پھر مچھلی نیچے چلی گئی. قرآن کہتے فی ظلمات ثلاث، فی ظلمات 3 اندھیرے تھے. ایک پہلی مچھلی کا اندھیرا، پھر دوسری مچھلی کا اندھیرا، پھر دریا کے تہ کا اندھیرا. ونادیٰ فی الظلمات یا فی ظلمات ثلاث دونوں آتے. اندھیروں میں جب دیکھا اوہو اب تو مسئلہ آ گیا. لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے کبھی وہ یہ نا امید نہیں ہوتے. بعض آدمی آج دعا کرتا ہے، او جی میں نے دعا کر لی، وہ قبول ہی نہیں. تو اتنا کو اللہ کا قریب ہے کہ بس تو نے ہاتھ اٹھائے تو ہو گیا. بعض دعاؤں کا اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں، اس وقت مناسب نہیں ہے، جس تو مناسب وہ مل جائے گی.
یا دعا کے برکت سے کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی، یا اللہ نے دیر سے وہ اس کو یعنی نمونہ دکھا دیا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے بندے آپ نے مجھ سے مانگا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری قبول کرتا ہوں۔ تو آج تو میں نے دنیا میں اس لیے آپ کو نہیں دیا کہ اگر میں دے دیتا جو چیز آپ مانگ رہے تھے آپ کو علم نہیں تھا، آپ کا یہ نقصانات ہوتے۔ بعض وقت آدمی کو دولت ملتی ہے گمراہ ہو جاتا ہے، تو دولت کا کیا پیدا ہو جو جہنم خرید لے اپنے لیے۔ تو لیکن میں چونکہ وعدہ کیا کہ میں کبھی دعا کو رد نہیں کرتا، لہذا آج یہ بتاؤ وہ چیز لینا چاہتا ہے جو میں نے آپ نے مانگی تھی، یا اس کے بدلے میں یہ چیزیں لینا چاہتا ہے؟ وہ کہے گے اللہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بڑی نعمتیں، اللہ فرمائے گے اس کے بدلے میں تجھے یہ نعمتیں دے رہا ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت ہر آدمی کہے گا کاش میں اللہ سے مانگتا اور دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری قبولیتیں آج ہو جاتی۔ یہ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں مجھے کیا فرمایا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے گئے غصے میں، غضب مغاضباً آسمیہ نہیں، اے ذرا قوم سے ناراض ہو کر، قوم سے خفا ہو کر، خفا ہو گئے، نہیں مانتے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اچھا یہ ایک محبت کی بات ہے۔ وَظَنَّ أَن لَّن، اچھا اس نے گمان کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ ہم قدرت نہیں پائیں گے، اس قابو میں نہیں لائیں گے اس کو؟ آسمیہ نہیں، کدھر ہی آئے گا؟ یہ پیار کی بات ہوتی ہے۔ اب بھائی تو کر کے دیکھ لینا، اور یہ میں جاتا ہوں، جا کے تو دیکھ لے۔ کہ شاگرد ہوتا ہے بچہ، اور جی میں جا کے تو دیکھ لے، کیسے جائے گا تو؟ کیسی؟ سبحان، یعنی کہ محبت کی بات۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اچھا کیا؟ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر پکارا میں اندھیروں میں، کیا؟ لا اللہ الہ الا انت سبحانک، کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہی ہے، تو پاک شریکوں سے، انی کنت من الظالمین، میں نے زیادتی کی۔ یا اللہ میں بغیر اجازت کے روانہ ہو گیا، انتظار میں نے نہیں کیا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملتا ہے، علم مجھے بھی نہیں تھا کہ قوم نے مان لیا ہے۔ اگر قوم اس انتظار میں تھی کہ بھائی دیکھو بھائی نبی کدھر گئے، بھائی لاؤ، ہے نہیں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ رہ کر مچھلی گرم ہوتی ہے، کھاؤ تو پتہ لگتا ہے، لیکن جب وہی لے لے اندر تو کتنا جسم نحیف ہو گیا، آشمیہ نہیں۔ اور پھر حکم ملا کس کو؟ آپ دریا سے کنارے اس کو پھینک دیں، دریا کے کنارے پھینکے گئے۔ جب اللہ سے مانگا اور اللہ نے فرمایا اب امتحان پورا ہو گیا، تنبیہ بھی ہو گئی کہ میرے حکم کے بغیر کسی نبی کو کچھ بھی نہیں کرنا، آشمیہ نہیں۔ یہ کوئی یعنی مطلب ہے ارادتاً کوئی نافرمانی نہیں ہے، حالات یہ بھی نہیں کہ اپنے نہیں جانا، میں نے فرمایا عذاب آ جائے گا، نہیں آیا عذاب، تو دل میں بات آ گئی، قوم سے خفا تھے، یہ قوم نے میری بات نہیں مانی تو چلتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں تو ادھر حکم ملیا، کدو کو حکم ملا کہ آپ اپنے اوپر سایہ کر لے، ایک دم کدو چھا گیا۔ ایک جنگل کی بکری کو حکم ملا کہ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، وہ دودھ پلاتے رہے، کئی دن گزرے۔ قوم کے کچھ لوگ آئے، ادھر جانور چراتے تھے جنگل میں، دیکھا تو یونس علیہ السلام، انہوں نے جا کے شور مچایا، وہ تو ہیں ادھر ہیں۔ ساری قوم آ گئی اکٹھی ہو کر جرگے کے طور پر، بڑے شان کے ساتھ لے گئی، قوم مسلمان ہو گئی تھی ساری، ایسے یعنی یہ ہے مسئلہ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور نجات دی ہم نے مصیبت سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح جزا دیتے ایمان والوں کو۔ سبحان، دیکھا آپ نے، كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ،
فرمایا جس کا یقین، جس کا عقیدہ ہو، ہم ان کو اسی طرح عبد ننجی المؤمنین کیوں فرمایا؟ تاکہ ہر مسلمان یہ کہے کہ اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، صرف یونس علیہ السلام کی بات نہیں ہے، اگر لیکن بشرطے کی عقیدہ ہو، مومن ہو کہ واقعی اللہ ہی قبول کرتے اور کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ آسمیہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اس طرح نجات دیتے ایمان والوں کو۔ آسمیہ نہیں وَزَكَرِيَّا، دلیل نمبر 9، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، وزکریا السلام کا واقعہ سن لو جب انہیں پکارا اپنے رب کو، رب انی لا تذرنی فردن، بڑھاپے تک 100 سال کی عمر ہے، جب تک نہیں دیتا اولاد کوئی نہیں، 100 سال کی عمر جب دینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، آپ بہتر وارث ہیں۔ فاستجبنا لہ، ادھر چلے جاؤ، اچھا فاستجبنا لہ ونجیناہ من کیا ہے جی، انت خیر الوارثین، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے ہبہ کر دیا ان کو یا السلام، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ کی بیوی بھی بائیں تھی، ہم نے اس کی بھی اصلاح کر دی، اس قابل، اصلحنا منا اس قابل بنا لیا، یعنی اولاد کے قابل ہوئی۔ أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں۔ اللہ کی عبادت بیوی بھی کرتی تھی، زکریا السلام بھی کرے۔ بعض کہتے ہیں انہم سمرات سارے نبی ہیں، اور یہ واضح یہ ہوتا ہے یہ سارے پیغمبروں جن کا ذکر ہوا یہ کیا کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، ویدعوننا، پکارتے رہے ہمیں، رغباً، امید کے ساتھ، ورہبا، اور رہب کہتے ہیں خوف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی۔ ڈرنے کا کیا مطلب کہ اللہ پر کسی کا ادار نہیں ہے کہ جی مجھے دے دو، کیوں، آپ کا کیا حق ہے، کچھ بھی نہیں، نہ دے تو کوئی حق نہیں، تو اس لیے فرمایا رغباً، امید کے ساتھ، ورہبا یعنی خوف کے ساتھ، الایمان بین الخوف والرجاء، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ ہمارے سے ڈرتے تھے سارے۔ واللتی احسنت فرجها، دلیل نمبر 10، واللتی احسنت فرجها، اور وہ عورت جس نے محفوظ رکھا تھا اپنے شرمگاہ کو، اپنے ناموس کو دنیا میں، فنفخنا فیہا من روحہا، ہم نے پھونکا اس کے اندر اپنے روح، ایسے نہیں، وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، ہم نے بنایا اس کو، اس کے بیٹے کو نشانی جہاں کے رہنے والوں کے لیے، کہ دیکھو جہاں میاں بیوی ہو ان کا بھی اختیار نہیں، صحیح تندرست ہوتے ہیں میاں بیوی، اولاد نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں دے سکتا، ایسے میں نہیں، چلتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، جب تک نہیں دیتا تو کسی کو ملتا نہیں ہے، اور دینے پر آتا ہے۔ اب کیا چیز ہے، ایک قطرہ پانی سے اللہ شکل بنا لیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی قدرت۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہوں رحموں کے اندر میں بناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یوں کر لیتے، ایسے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو وجعلنا اپنا آیت، بس مائی مریم اب غسل کے لیے گئی، جبریل امین انسانی شکل میں آئے، یہ بھی امتحان تھا، جو ہی دیکھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک، میں تو پیغام لے کر آیا ہوں، کس کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، کیا پیغام ہے، اللہ فرماتے لے اہب لک غلاما زکیا، انہوں نے کہا کیسے ہوگا، آج تک میرا رشتہ نہیں ہوا، کسی نے غیر محرم نے بھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، قال کذالک، فرمایا تو ٹھیک کہتی یہی بات ہے، لیکن قال ربک هو علیہ
تیرا رب کہتے میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم انہیں جب چاہیں میاں بیوی دونوں ہیں، اولاد نہیں دیتے نہیں ہیں، جب دینے پر آتے ہیں بغیر باپ کے ہم نے دے دیا. یہ ہمارا کام ہے، بغیر باپ کے ہم نے دے دیا. ان ہذی امتکم امۃ واحدہ، ان ہذی یہ تمام قصوں کا ثمرہ، تمام قصوں کا ثمرہ، ان ہذی امتکم، یہ جتنے نبی تھے یہ ایک ہی جماعت، امت واحدہ کا مطلب ایک ہی طریقے پر، امت بمانا ملت کا ہے، یعنی امت واحدہ یعنی ملت واحدہ، ملتم سب کا ایک عقیدہ. ایک ذہن میں ایک نقشہ رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس علیہ السلام تک اصولی عقائد کے مسائل میں سارے نبی اکٹھے تھے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی اصول، بنیادی جو عقائد ہیں. ہاں فروعی مسائل میں جو ضرورت ہوتی ہے ان کے اندر اختلاف رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر حکم دیتے ان کی ضرورت کے مطابق. جیسے ایک حکیم ڈاکٹر کے پاس جائیں، کئی آدمی جاتے، ایک کو نسخہ اور ملتا ہے، دوسرے کو اور ملتا ہے. کیسا ڈاکٹر ہے؟ اس کو وہ دوائی دی مجھے، میری دوائی اور ہے، اس کی دوائی، بھائی تیری بیماری اور ہے، اس کی بیماری اور ہے. تو بوقت ضرورت انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نسخے دیے، آشمیہ نہیں، لیکن عام طور پر انبیاء علیہ السلام ایک ہی شریعت پر، ایک ہی عقیدے پر رہے. البتہ شریعتوں میں کچھ اجزاء جو تھے وہ تبدیل ہوتے تھے کہ نماز کا طریقے میں کسی کا کچھ تھا کسی کا، لیکن نماز کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں، روزے کی فرضیت میں کوئی اختلاف. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو ساری فرضیت سب پر تھی، لیکن کسی کا ایک دن روزہ ایک دن خوجا، کسی کا ایام بیز، کسی جناب علی ایک دن روزہ 2 دن خوجا، کسی کا کیسے. تو یہ عاشم یعنی رہا، لیکن مطلق فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں رہا. یہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ سارے نبی جو ہیں ایک ہی جماعت تھی، یعنی ایک ہی ملت پر تھے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارے سب کا رب ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. بس نبی بھی جب اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں کہ اسی کی بندگی کریں، اس کو پکاریں، اس کے اگر سجدہ کریں، تو نبیوں کو ماننے والے کیوں نہ کریں؟ اگر آپ کسی دوسری طرف جاتے تو اپنے نبی کو تو نہیں ماننا تو اس کو کہتے ہیں کہ نبی جو کرتے رہے وہ کرو. میں جی حضور کو مانتا ہوں، کہا جی حضور والا کام تو نہیں کروں گا، تو بے غیرت پھر کیا کرے گا؟ کام حضور والا نہیں کروں گا، میں حضور کا غلام، میں عاشق رسول ہوں. میں کیسے عاشق رسول ہے؟ کام اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو نبیوں والا کام، نبی والا ماننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبیوں والا کام، نبیوں نے جو کہا یہ کرنا ہے وہی کرنا ہے، نبی نے جو کر کے دکھایا وہ اس طریقے پر کرنا. صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز پڑھو، یہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے، جس طرح مجھے دیکھ رہے ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے اس ترتیب سے ہوگی. اگر آپ کی نماز میں الٹا ہو گیا، سجدہ پہلے رکوع بعد میں، تو قبول نہیں. قیام بعد میں سجدہ پہلے، قبول نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی. تو نبی کے ماننے، ولی کے ماننے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ ہم ان کے لائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر اور ان کے اعمال کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں، ان کے اعمال کو نمونہ بنا لیں. تو یہ تو ماننا ہوتا ہے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، بس ازالہ شبہ. بھائی سارے نبی جب ایک دین پر تھے، ایک عقیدے پر تھے، یہ پارٹیاں کیسے بنی؟ فرمایا یہ پیٹو آ گئے نا، پیٹو، ہاں پیٹو نے پھر اپنے پیٹ کے خاطر یہ سب کچھ کر لیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ اکبر. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے تقسیم کر دیا، کاٹے اپنے کام کو آپس میں. ایسے یا نہیں؟ ہاں امرہم یعنی امر دین ہے، امرہم، ہاں بینہم کل الینا راجعون، سب نے تخفیف اخروی ہے، سب نے ہمارے پر آنا ہے.
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو نیک کام کرے گا وہ مومن بشرطِ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ پس اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا. ناشکری کفران کہتے ہیں ناشکری نہیں کی جائے گی آج اس کے محنت میں. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ہم یہ ان کے لیے لکھتے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ الَّتِي حرام لازم کیا میں بستی پر اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کیا انہم لا یرجعون کہ وہ لوٹیں گے نہیں. وہ جو لوگ حد سے نکل گئے ہم نے سمجھایا جب موری جباریت لگ گئی ہم نے کہا اب بس بھائی اب بات ختم ہو گئی اب آپ واپس نہیں آئیں گے بس ختم ہو گیا. لا حتی اذا فضحت یاجوج وماجوج ہاں یہاں تک یاجوج قیامت آ جائے وہ گیا مر گیا کافر چلا گیا بیدی چلے گئے یہاں تک کہ وہ جو سد اسکندری ہے وہ ٹوٹے گا قیامت کے قریب سوراخ ہوگا وہاں سے پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے. میں نے بتایا تھا کہ نسب کے اعتبار سے حضرت یاسف کی اولاد ہیں. ماں کا پتہ نہیں کہ ماں کی طرف سے کون لوگ ہیں. بڑے لڑاکے قسم کے چھوٹے چھوٹے قد کسی کے بڑے قد آجی جی کسی کا شبر کسی کا اتنا ہے کسی سے چھوٹا قداور بڑے لڑاکے شیطان قسم کے لوگ ہوں گے. یہ ٹھپڑا شیطان اور زیادہ ہوتا ہے ویسے ٹھپڑا زیادہ ہوگا نا اس بڑی شرارت ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی بات. ہاں تو کیا فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج وہم من کل حدب ہم کی ضمیر یاجوج ماجوج کی طرف بھی آتی ہے اور پوری انسانیت کی طرف کہ جب اسلام سور پھونکیں گے تو پھر نتیجہ نکلا وہ بھی کھل کر آئیں گے اور ہر آدمی محشر کے میدان کی طرف دوڑے گا. من کل حدب ینسل اونچائی سے نیچے نیچے سے اوپر حدب ہر نام ہموار جگہ سے ینسل چلیں گے ایسے یعنی ینسلون کا معنی یعنی یسریون دوڑیں گے نہیں پتہ کدھر ہے ننگا پاؤں ننگا سر ننگا جسم یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں کہ نہیں. ہر ایک حصہ ہو گیا. وقت ربت الوعد اللہ یہ قیامت کا وعدہ اللہ کا نزدیک آ گیا. وَإِذَا شَاخِصَةٌ أَبْصَارٌ یہاں تک کہ پھٹی ہو جائیں گی ان کی آنکھیں. الذین کفروا جو کافر یوں دیکھیں گے نا نورانیت چلی جائے گی نظر کچھ نہیں آئے گا. اللہ بچائے. اللہ یا ویلنا قد کلنا فی غفلت اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے ہم تو غفلت میں رہ گئے من عذا اس دن کے سے بل کلنا ظالمین ہم نے تو زیادتی کی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وعید کے طور پر اللہ مشرکین سے خطاب کرتے انکم اے مشرکو اس دن تو تم پچھتاؤ گے. آگے ذکر ان کا ہو رہا ہے. تم تو آج نہیں مانتے اس دن تم پچھتاؤ گے اور جن کو تم نے پوجا ہے بت بنائے تھے وہ بھی حسب و جہنم. اللہ ان بتوں کو بھی فرشتوں کو گھومنے ڈالا تاکہ یہ پتھر سے بنے ہوئے ہیں. پتھر جب گرم ہو جاتا ہے تو اس کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے. تو چلو یہ پوجتے رہے نا آج ان کی حاجت روائی کریں گے. آگ کی شکل یہ آ گیا. انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم یہ جہنم پوجے جائیں گے. انتم لا واردون تم نے واردون مانا داخلون تم نے سب داخل ہونا ہے. لو کانا اولائے آلہۃ ما وردوا اگر یہ معبود ہوتے تو کبھی یہاں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ہمیشہ رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ اس کے اندر کے چلانا ہوگا. زفیر جیسے گدے کی آواز کو زفیر کہتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہاں ان کی بات نہیں سنی جائے گی. لا يَسْمَعُونَ یعنی شور کی وجہ سے دوسروں کی بات بھی نہیں اپنی چیخ آرے مارے گا دوسروں کی بات بھی نہیں سن سکے گا. اب سوال پیدا ہوتا تھا یہاں قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی لوگوں نے تو نبیوں کو بھی پوجا ولیوں کو پوجا ان کا کیا قصور تھا. اللہ فرماتے ہیں نہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا ان کا ایسے کوئی تعلق
نہیں، بت جنہوں نے بنائے تھے خود بنائے تھے، نبیوں نے بنا کر تو نہیں دیے تھے ان کو، نہ ولیوں نے بنا کر دیے تھے۔ یہ تو ان بتوں کا مسئلہ ہے، آگے جو اللہ کے نیک بندے اس کا خدا رہا ہے۔ ان الذین سبقت لہم الحسنی، وہ لوگ جن کا آگے ہم نے لیے اچھائی، یعنی منزل حسنہ، منزل یعنی جنت مراد ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ اسی جہنم سے دور ہوں گے، یہ تو قریب ہی نہیں ہے، تو سیدھے جنت میں، کیونکہ ان کا کیا قصور تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو۔ علامہ روح المانی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی کپ کپی طاری ہو جائے گی اللہ کے خوف سے کہ ہر بال کے نیچے سے خون نکل آئے گا، اور کہے گا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ ہم ایسی بات کرتے۔ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے تو آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی، تو میرے دل کے ارادے جانتا ہے اور میں تیرے ارادے نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تو یہ غیب جاننے والا ہے۔ ہاشم یعنی ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو وہ بات کی جو آپ نے حکم دیا تھا، وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ہر نبی نے یہی کہا، ہر ولی نے یہ کہا، اے اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو لوگوں، ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط، ہم چلے گئے بعد میں بے ایمانوں نے کیا، ہمارے اس میں کیا قصور ہے؟ ہم کہتے تو بات ہوتی نا، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے کہا ایک اللہ کو پوجو۔ یہ لا یسمعون حسیسا، وہاں نہیں سنیں گے جہنم کی آہٹ بھی، آگ کی آہٹ، حسیسا آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدِينَ، اور وہ ہوں گے ان مزوں میں جو ان کا جی چاہے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، نہیں گھبرائیں گے وہ بڑے دل کی گھبراہٹ سے، او جب یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاشمیہ نہیں، وتتلقاهم الملائکہ، اور ملیں گے ان کو فرشتے راستے میں، اوئے کوئی کام نہ کرو، ہاشمی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کب؟ آپ کے لیے کچھ نہیں سوال، تم جاؤ جنت میں مزے کرو۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملے گے ان کو فرشتے، اللہ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ملیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آج وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، چلو مزے کرو۔ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، اللہ جس دن آسمان کو لپیٹا جائے گا جیسے کاغذ کو تومار میں، تومار جانتے ہیں نا، وہ ایک بناتے نا اس کے چادر کے ایک اس طرح، اس میں کاغذ رکھتے تاکہ یہ نقصان نہ پہنچے، یہ اس طرح زمین آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ جنم لپیٹیں گے آسمان کو جیسے کتاب کی کاغذ کے لیے، اللہ اور اس کو آسمیہ نہیں کاغذ کے لپیٹا جاتا ہے، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اس طرح لوٹائیں گے، جس طرح ماں سے پیدا ہوا، نہ جوتا نہ ٹوپی نہ پگڑی نہ رومال نہ کپڑے، ننگے وہ ننگے۔ آپ ام المومنین عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب سب جائیں گے لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ اس وقت کسی کو اپنی بھی فکر نہیں ہوگی کہ بدن میرا کیا ہے، میں ننگا ہوں یا کپڑے، اتنا یعنی ہیبتناک دن ہوگا، اتنا ہیبتناک دن ہوگا۔ کہتا یہ سجل کو تو آج وَلَقَدْ کیا ہوا ہے کبا بدن اور خلنوئیدو وعدنا لئینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وعدنا ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کی مخالفت نہیں کرتے کچھ، وعدنا لئینا انا کنا فاعلین، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي بشارت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور کے اندر بھی لکھا تھا، من بعد ذکر، ذکر سے مراد ہے
یا لوح محفوظ مراد ہے یا اسے مراد ہے تورات. سمجھا نہیں؟ اس کے بعد ہم نے اس میں لکھا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور ارض سے مراد ہے جنت کی زمین. ان الارض یرثها، اس زمین کے ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو صالحین ہیں. یہ دنیا سے بھی تعلق ہے، آخرت سے بھی تعلق ہے. دنیا بھی اللہ مسلمانوں کو صالح، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ صالحین تھے. اللہ نے زمین ان کو دے دی. ان الارض یرثها، اندلس سے قسطن دنیا تک، عدن سے بلخ کابل تک، یہ طویل عریض زمین آئی. بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج و تخت ان کے پاؤں کے نیچے رندوائے گئے. دنیا کی ترقی اور ایک آخرت کی زمین ہے. عباد الصالحین، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کے مالک ہوں گے. تو دنیا میں بھی لے لو، دنیا میں بھی اللہ اقتدار دیتا ہے. اگر صحیح مسلمان ہوگا تو آپ دیکھیں اللہ کیسی فتوحات دیتا ہے. یہ دکھایا گیا. اب ہماری کمزوری ہے، ہم سے اپنا ملک جا رہا ہے، نہیں سنبھال سکتے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں. اور انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے جب ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو دونوں دنیا بھی لے لو، آخرت بھی لے لو. عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغ، بے شک ترغیب القرآن ہے. ان فی ھذا، اے فی ھذا القرآن، ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، اس قرآن کے اندر پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہوں. یہ سارے سبق قرآن پڑھا رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر یہاں کے لیے. جیسے قرآن عالمین کے لیے ایسے آپ بھی عالمین، وہ ہدی للعالمین، ذکر للعالمین، اور آپ رحمت للعالمین. اب دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی، بس آدمی پھر ماشاءاللہ کنتم خیر امت، پھر بھی تم بھی سب سے افضل ہو. وَقُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آج دلیل وہی میں نے بتایا. قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، وہی کی گئی میری طرف، أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. دیکھو یہ تو نبیوں کا مسئلہ تھا، ایک رب کو پوجتے تھے، اور میں نے سارے نبیوں کو وہی کی اور آپ کو بھی. فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہو تم لوگ ماننے والے. وَفَإِن تَوَلَّوْا فَقُدْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر یہ لوگ نہیں مانتے پھر آپ ان کو کہہ دیں فَقُدْ آذَنْتُكُمْ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں برابری. اب مرضی تمہاری، مانو یا نہ مانو. حق بات جو تھی وہ تو میں نے کہہ دی، اب تم نہیں مانتے، یہ مرضی تمہاری ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. إِنْ أَدْرِي، إِنْ نافیہ لے لیں، میں نہیں جانتا قریب ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا دور ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانیں گے دنیا میں ان کو سزائیں ملے گی، آخرت میں پوری سزا ملے گی. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم آپ کو اللہ کا عذاب پکڑ لے. إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، وہ بات کو بھی، اونچی بات کو بھی سنتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو چھپاتے ہو اپنی سینوں میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي، یہ بھی نافیہ ہے، میں نہیں جانتا. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، شاید تمہاری، یہ تاخیری عذاب کیوں ہے؟ تاخیری عذاب لَعَلَّهُ، یہ ہو کی زمین عذاب کے طرف، یہ عذاب تمہارے گناہوں کے باوجود پھر آتا کیوں نہیں؟ جلدی پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ شاید تمہاری آزمائش ہے. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت مقرر تک اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے. کیوں کہ اللہ رحمان ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. دنیا کا رحمان ہے، لہذا وہ سب کے لیے دیتا ہے. اور بلکہ اگر جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ سارے لوگ کفر پر چلے جائیں تو میں ان کافروں کے لیے سونے کے محل بنا لوں، ان کی سیڑھیاں چاندی سونے کی ہوں، ہاں ان کے تکیے سونے کے ہوں. کیوں؟ یہ میرے نزدیک
پوری دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ تو لوگ اس جان دیتے ہیں اور مرتے ہیں، میرے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں. عظمیہ نہیں. اس لیے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ. دعا پر اختتام ہے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال رب، کہا اللہ کے پیغمبر نے، اے رب احکم بالحق، آپ میرے اور قوم کے درمیان فیصلہ کر لے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن، اور میرا رب بڑا مہربان ہے. المستعان، وہی مدد کرنے والا ہے. علی ما تصفون، جو تم تعریف کرتے ہو، کبھی مجھے شاعر کبھی مجنون. اے اللہ فیصلہ کر لے. اللہ نے فرمایا ٹھہرو، بدر آنے دو، بدر آنے دو. بدر آ گیا. بڑے بڑے صنادید، ابو جہل، ابو لہب، لہب تو پہلے گیا تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، جتنے بڑے بڑے صنادید تھے اللہ نے ان کو وہاں نیست نابود کر لیا، سارے گئے. ایسے میں نہیں، اللہ نے فرمایا اس طرح میری مدد ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلق ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ذرا خلاصہ دیکھ لو. اچھا جی، سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج. حج کرو. سورہ حج ترتیبی قرآنی جو ہے نا 22 ہے، 22ویں نمبر کی صورت ہے. ترتیبی نزولی جو ہے 103 ہے. مدنیت نزلت قبل سورۃ المنافقون و بعد النور. یعنی اس میں 24 آیاتیں جو ہیں نا اس کے اول کی یہ مکی ہیں اور باقی صورت کیا ہے؟ مدنی ہے. آیات جو ہیں اس کے 78 ہیں، رکوع اس کے 10 ہیں. رب سورہ حج ما سورہ انبیاء. سورہ انبیاء کا دعویٰ تھا کہ پکارنے کے لائق ایک اللہ ہے، اور اس اجمالی دعوے کا ذکر سارے نبیوں سے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے انبیاء علیہ السلام کا گویا کہ ایک ہی دعویٰ تھا کہ پکارنے کے لائق ایک اللہ ہے. اب سورہ حج کا بیان ہوگا کہ جس طرح حاجات و مشکلات میں پکارنا اللہ ہی کا حق ہے، اس طرح نظر نیاز بھی اسی کے نام دینا ہے، کیونکہ النظر عبادت. نظر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. والعبادت من دون اللہ کفر. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا ہاں ایصال ثواب جس کو چاہے کرو، لیکن دو کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر. اس لیے کہ جانور اللہ نے پیدا کیا تو دوسرے کے نام کیسے دے سکتا ہے بھائی؟ ہاں اس ثواب پہنچاؤ، ماں باپ کو پہنچاؤ، اپنے کسی بزرگ کو پہنچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، یا اللہ پہنچائے گا. ثواب اور چیز ہے، ان کے نامزد کرنا. نامزد تو مطلب ہے ان کو مالک بنا رہے ہیں، مالک تو اللہ ہے. نہیں تو اس لیے نظر نیاز جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ بھی عبادت ہے تو عبادت اللہ کے لیے ہے. نہیں اسی کے نام دینا ہے اور وہی اس کا مستحق ہے. دوسرے نمبر ہے کہ سورہ انبیاء میں نفی شرک فی تصرف کا بیان تھا کہ سارے حاجات و مشکلات میں نبیوں نے اللہ کو پکارا، ان کے مشکلات اللہ نے حل کی. اس کو کہتے ہیں شرک فی تصرف بھی کہتے ہیں، شرک اعتقادی بھی. کبھی شرک اعتقادی، کبھی شرک فی تصرف. اس کی نفی تھی. اب سورہ حج میں
نفی شرک فی تصرف کے ساتھ ساتھ شرکی فعلی کا بھی. فعلی ہے کہ کرتا سجدہ کرنا، نظر نیاز دینا، حاجات و مشکلات میں پکارنا. فعلی اس شرک کو کہتے ہیں جو انسان کے اعضاء سے ادا ہو، عزمیہ نہیں. اور اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ دل میں عقیدہ، دل میں، اس کو شرک فی تصرف بھی کہتے ہیں اور شرک اعتقادی بھی کہتے ہیں. خلاصہ مضمون کے اعتبار سے اس صورت کے دو حصے. حصہ اول نفی شرک فی تصرف جو ابتدا سے لے کر وَنُذِقُهُم مِّنْ عَذَابٍ علیم یہاں تک ہوگا، عاشمیہ نہیں. رکوع نمبر 3 تک ہے، عاشمیہ نہیں. اور اس میں نفی شرک فی تصرف کا مضمون ہے. اس حصے میں مسئلہ توحید پر دلائل عقلی لائے جائیں گے. سورت کے ابتدا میں یا ایھا الناس تخفیف اخروی ہے، ومن الناس زجرات ہے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب میں ثبوت قیامت پر دلیل عقلی ہے. علم ترى یہاں سے رکوع نمبر 2 سے لے کر دوسری دلیل عقلی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ یہاں سے رکوع نمبر 4 سے ان اللہ یحب کل خوان سین. یا 4 عنوانات مذکور ہوں گے شرک کے، 2 جائز 2 ناجائز. وَإِن يُكَذِّبُوكَ سے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علم تر ان سخر لکم یہاں سے اعادہ مضمون شرک فی تصرف ہوگا مع دلائل. لکل امت منسکن سے اعادہ نفی شرک فعلی کا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا عاشمیہ نہیں. آخری صورت میں تمام مضامین کا اعادہ ہوگا. باقی صورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں، شکوے وغیرہ یہ مذکور ہوں گے. سمجھ بات؟ یہ آگے یہ یاد کرنا ہے. کل میں نے یہ تینوں صورتوں کے خلاصے سننے. اعوذ باللہ من الشیطان تھوڑا سا پڑھ لو. میں نے بھی سفر ہے آج، اور وہاں طالب علم مولوی انتظار کرتے، چھتر پہن روزہ آ گیا، جائے ان کو بھی افطاری شفتاری دیں گے، بات بنے گی. ہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک زلزلہ بوچھال جو ہے قیامت کی وہ بہت بڑی چیز ہوگی. جب انقلاب آئے گا اس رسول ہوں گے، پہاڑوں سے ملیں گے، آسمان تانبے جیسے پگھل جائے گا. اللہ اکبر، بڑے سخت وقت ہو گیا. یوم ترونھا جسے دیکھے آپ، یعنی زلزلے آپ ہوں گے تو نہیں، لیکن اگر آپ دیکھتے بالفرض پتہ لگ جاتا. یہ ہوگا یوم ترونھا تذل کل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن چھوڑ دے گی اور دودھ پلانے والی اس کو جس کو دودھ پلا رہی تھی. بچے سے ماں بھی دور ہو جائے گی، ہر ایک نفس و نفسی میں ہوگا. وتضع کل ذات حمل حملہ بالفرض محال. اگر عورت دودھ پلائے ہوگی تو نہیں، پلائے تو بچی کا پھر پیارا، ذرا بچہ روتا ہے، جا کر وہ دودھ دیتی ہے، وہ کہے وہ اپنا کام کر. اور اگر بالفرض پیٹ میں حمل ہو، وہ بھی خوف کی وجہ سے ہوگا نہیں، گر جائے گا. یہ وتضع کل ذات حمل حملہ وتری الناس سکارا. آپ دیکھیں گے لوگوں کو بے ہوش. وما هم بسکارا وہ کوئی نشہ نہیں ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. ومن الناس من یجادل فی اللہ. من الناس زجر اول ہے، زجرات ہے. ومن الناس لوگوں میں سے من وہی یجادل فی اللہ، فی اللہ اے فی توحید اللہ، اے فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں آپ سے لڑتے ہیں بغیر علم، بغیر دلیل عقلی کے، ہاں بغیر علم. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ دلیل شلیل کوئی نہیں، شیطان کا پیروکار ہے. وہ کہتے ہیں سے لڑو توحید والوں سے تاکہ آگے نہ چلے. كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ اجماعی انجام کیا ہوگا؟ اجماعی مسئلہ ہے. كَتَبَ عَلَيْهِ لکھا گیا اس کے اوپر أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ جو شیطان کو دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّ اس کو گمراہ کرے گا وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کے رہنمائی کرے گا سخت عذاب کی طرف، سعیر جلانے والا عذاب. یا ایھا الناس
ان کنت فی ریب، اللہ خطاب مجادلین کے ساتھ ہے، خطاب بمجادلین، اے حق والوں سے لڑنے والے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے رہنے والوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ اٹھنے پر، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئی تم، ثم من نطفۃ، پھر ساری غذاؤں کا خلاصہ ماں کی چھاتی میں باپ کی پشت میں رکھ لیا ہم نے، ثم من علقۃ، پھر وہ پانی 40 دن کے بعد ایک گوشت خون کا ٹکڑا بن جاتا ہے، ثم من مضغۃ، پھر 40 دن گزرنے کے بعد اس کے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، مخلقۃ، پوری شکل وغیر مخلقہ، یا آدھی شکل، کوئی مکمل بچا کوئی ایسا ہوتا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ظاہر کریں تمہارے لیے، پھر گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر گوشت سے ہڈیاں بنا لی، ہڈیوں سے پر اور گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، بہترین شکل، فتبارک اللہ احسن اللہ فرماتے برکت دینے والی وہ ذات ہے جو بہترین شکل دینے والی ہے۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی، بعض تو بلوغ سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، ومنہم من یرد الی ارذل العمر، بعض وہ جو نکمی عمر تک، بوڑھا ہو کرنا، نکمی عمر کیا مطلب ہے؟ نہ تو قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے، نہ خود کھانا کھا سکتا ہے، ایسے میں یعنی دوسروں کا محتاج، اللہ اس سے بچائے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ صحت مند صحت کے ساتھ آدمی جائے، کسی کا محتاج نہ ہو، بغیر احتیاج کے باعزت جائے۔ بعض پھر ایسے ہوتے ہیں کہ بوجھ ہوتا ہے گھر والے کے، کب مرے گا یہ، ایسے میں یعنی کون غسل صاف کرے، کون روزانہ غسل دے، ایسے تو وہ اچھی عمر نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ أَرْذَلُ الْعُمَرِ، نکمی عمر کیا مطلب؟ أَرْذَلُ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہیں جانتا جاننے کے بعد کچھ بھی، یعنی اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے حافظہ بھی اس کا کمزور ہوتا ہے، لِكَيْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اچھا آئیے دیکھنا، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھیں گے زمین خشک ہے، فَإِذَا نَزَلْنَا، دیکھو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، اللہ فرما مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہوں، ابھی دیکھو گرد و غبار اڑ رہا ہے، بارش کرتے سبزہ ہو جاتا ہے، اس طرح تمہیں اگائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، دیکھتے زمین کو، حَامِدَةً خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، ابر جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھوٹ نکلتی ہے، یعنی اسے دانے نکلتے ہیں، پھل نکلتا ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر قسم کے دانے، قسم قسم کے زوجم بہیج، نہیں یعنی خوشنما، بہیج مانا ہے خوشنما دانے قسم۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ دلائل اللہ اس لیے دیتا ہے، لِيَسْتَيْقِنُوا، تاکہ تم یقین کر لو، ان اللہ هو الحق، اللہ ہی سچا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، جو اتنی بڑی زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ 5 فٹے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، وہ یہ بھی تمہیں یقین ہو جائے کہ قیامت جو ہے آتیتن آنے والی ہے، لا ریب، شک نہیں، اس لیے نیکوں کو نیکی کا صلہ ملے گا، بدوں کو بدی کا ملے گا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، سبحان اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ قبر سے مراد صرف یہ قبر نہیں، قبرستان کا ہر ایک کی قبر وہی ہے جہاں وہ آخری بیڑیا کھا گیا، پانی میں چلا گیا، آشمیاں نہیں، دفن کیا گیا، جلایا گیا، سب اس کی قبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جو قبروں میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، زجر ثانی، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے اللہ، وَمِنَ النَّاسِ،
یعنی ان مذکورہ انعامات کے باوجود بعض لوگوں میں سے من یجادل اللہ جگڑتے اللہ یجادل فی اللہ اے فی توحید اللہ اے فی اللہ کی وحدانیت پہ بغیر علم کی یعنی عقلی دلائل کے وہدن اور بغیر دلیل وحی کی ہدایت سے بنا دے دلیل وحی ولا کتاب منیر اور نہ کتاب منیر سے بنا دلیل نقلی تین قسم کے دلائل میں بتائے تھے نا عقلی نقلی وہی آگے کہ نہیں آئے تم کہتے ہیں کہ اپنے طرف سے بات کرتے ہیں کدھر دلیل ہے آگے کہ نہیں آئے بغیر علم سے مراد کیا ہو گیا دلیل عقلی ہدن کیا ہو گیا وہی اور کیا اور کتاب منیر دلیل نقلی تین ثانیت فی موڑنے والا ہے اپنی کروٹ کو جب حق بات کرتے ہیں یوں موڑ چھوڑے یار مولیوں کی بات ہے ثانیت فی موڑنے والا اپنے کروٹ کو لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے لہو فی الدنیا خزی ایسے مشرکوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور آخرت کا انجام کیا ہوگا وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چکائیں گے ان کو قیامت کے دن عذاب الحریق جلانے والا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ یہ اس لیے اللہ دیتا ہے عذاب جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا وَمِنَ النَّاسِ زجر ثالث ہائے دلائل کے باوجود بعض بدبخت سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے اوپر کنارے کیا اگر کچھ ملے تبلیغ کرو اچھا بھائی آؤں گا کیا دو گے بھائی میرا تو بڑا خرچہ ہے بابا جیب خرچہ لگے گاڑی کا خرچہ تو پھر تو اس سے کنجری اچھی ہے ناچنے کے لیے لے جاؤ وہ بھی تو اس مولوی کا کیا فائدہ جس پیسے مقرر ہاں ٹھیک ہے یہ اور چیز ہے کہ آپ کوئی آدمی آتا ہے آخر وہ فرشتہ تو نہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے گاڑی تو کوئی آدمی اگر اسے تعاون کرتا ہے لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں یہاں سے کشمیر جائیں گاڑی بھی ہل گئی پسری بھی ہل گئی اور نیت کیا ہو کہ پیسے وہ 10,000 روپے میرے جیب میں ڈال دیتا ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو گیا اتنی تو گاڑی پر واپسی پر اس کو لینے پر لگ جاتے ہیں میں اللہ کے لیے جاؤں گا کسی نے کچھ دیا ہدیہ تک جائز ہے لیکن میری نیت یہ نہ ہو سمجھے میری بات کو میری نیت یہ نہ ہو کہ اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھے کچھ دے دیں گے یہ تو کاروبار ہو گیا اور ایک بہت برا کاروبار ہے اسے تو رنڈیوں کا کاروبار ٹھیک ہے ایسے مولیوں کے میں ایک مولوی کو میں نے ٹیلی فون کیا ہے سال ایک جگہ کا میں نے کہا آپ آنا ہے اچھا جی آپ کیا کچھ میری خدمت کریں گے میں نے کہا 3-4 ڈنڈے ماروں گا اور تیرے اندر گندی ڈالوں گا آئے گا تیری ایسی کہ تیسی میں نے مجھے ایسی مولیوں کی ضرورت نہیں ہمیں ضرورت ہے چلو ہم خدمت کرتے ہیں آئے ایسے میں نہیں لیکن یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ایک آدمی طے کر کے آئے تو پھر اس کی تبلیغ کا کیا فائدہ ہے اس کی تقریر کیا فائدہ ہے اس لیے ہر کام اللہ کے لیے کرو آپ کی جو قسمت ہے وہ آپ کو پہنچے گی سمجھے گا یہ تو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَرْفٍ بعض لوگ جو عبادت کرتے اللہ کے اوپر کنارے کے فَإِنْ أَصَابُهُ خَيْرٌ اطمأنَّ اگر خیر پہنچتا ہے تو اطمینان حاصل کرتا ہے ٹھیک ہو گیا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر پہنچتی ان کو کوئی آزمائش انقلب علی وجہ اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے خسرت دنیا چھوڑ دیتا ہے دین کا کام خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی ہے ذالک هو الخسران مبین یہ بہت بڑا خسارہ ہے یدون من دون اللہ یہ پکارتے یہ زجر یدون من دون اللہ پکارتے اللہ کے سوا ما لا یضر الا انفسهم جن کو ضرر بھی نہیں دے سکتے نہ نفع ذالک هو الضلال البعید یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے اللہ اکبر یدون من کیوں شرک بھی ہو گیا ان کے اختیار بھی کچھ نہیں تھا آپ نے تو پکارا
حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر آپ کا ایمان چلا گیا، اور ادھر اس کے اختیار میں کچھ بھی، داڑھی بھی گئی، شاڑی بھی گئی، دونوں چیز چلی گئی. ایسے بھی یدون بدون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ذلك الرسول المبین یدون لمن ضروا اقرب من نفع، یہ پکارتے ان کو کہ نفع ضرر ان کا زیادہ قریب ہے نفع سے. نفع تو ہوگا نہیں، ضرر یہ ہوا کہ غیر اللہ کو پکارا، ایمان چلا گیا تو نقصان ہی نقصان ہو گیا. لبئس المولا، بہت برا یہ کارساز. لبئس المولا، آئے کارساز برا ہے. تم نے کارساز سمجھا، اس کو پکارا اور ایمان. ماشاءاللہ کیا فائدہ ہو گیا. راج عزیز لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت برا ہے ساتھی. ایسے میں نہیں. ان اللہ یدخل الذین، یہ بشارت آ گئی. ہاں جو لوگ اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر اس کی بندگی کرتے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ داخل کر کے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے، جنات الباغات میں، تجری من تحت الانہار، جس کی نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ وہ کام کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو ہے. اب میرا اختیار ہے. من کان یظن ان ینصرہ اللہ، یہ ناکامی کفار اور تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. من کان یظن، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اپنی نبی کی. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ حضور کے طرف، آل حق کی طرف، کہ اللہ اپنے بندے کی مدد نہیں کریں گے پھر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں. فَلْيُمْدِدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پر چاہیے آسمان کی طرف رسی لٹکائے. ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر ایک رسی آئی نا، اسے اپنے کو باندھ لیا، پھر اس پر کاٹ لیا، کاٹا ڈز نیچے آ گیا، ڈز نیچے. بس تم کر لو، اپنے آپ کو خفی کر لو، لیکن اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، اپنے نبیوں کی مدد کرے گا. تو مانو یا نہ مانو، بات یہ ہوگی. فَلْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ چل گیا اس کی تدبیر جس میں غصہ کر رہا تھا. عاشم یعنی یہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، میرے پیارے حبیب اس طرح ہم نے آیاتیں اتاری آپ کے اوپر واضحات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کو جس کو چاہو. اللہ اس کو چاہتا ہے جس میں انابت ہو. یادی الیہ من یرید، لیکن اللہ کا ارادہ کس کے لیے ہوگا؟ یادی الیہ من ینیب. آسم یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آگے دنیاوی فیصلے کے بعد آخرت کا فیصلہ. دنیا کا بھی فیصلہ ہو گیا. اللہ تم چاہو یا نہ چاہو، اللہ اپنے نبی کی مدد کریں گے. اللہ نے کر کے بھی دکھایا. اور یہ صرف دنیا کی بات نہیں بھائی، آخرت کی بات بھی ہے. آخرت میں بھی مزے کریں گے اللہ والے. الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ ایمان لے آئے، وہ جو اپنے آپ یہودی کہتے ہیں، ونصارا، صابین آتش پرست، ابراہیم السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. ونصارا جو عیسائی، والمجوس، مجوس، یہ مجوس بھی ایک قسم کی. صابین تو وہ بے دین، لفظ صابی کہتے تھے، باپ دادے کا دین چھوڑا. بعض کہتے صابین مجوس ہے کہ بعض کہتے مجوس آگ کو پوچھتے تھے، اور یہ بھی اسی طرح بت پرست تھے صابین. والذین اشرکوا، وہ جو مشرک یعنی مکے والے، ان اللہ یفعل بینہم یوم القیامہ، اللہ یفصل بینہم قیامت، اللہ فیصلہ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء شہید، فرمایا ناموں سے کچھ نہیں ہوگا. تم اپنے آپ منو کہتے ہو بشرطے کہ اس کے مطابق تمہارا عقیدہ ہو. باقی یہودی کہتے ہیں جی ہاد یہودو سے مطلب رجوع کرنے والے، ہاد یہودو ہودن، رجوع، ہم نے توبہ کی تھی. نصارہ مانا مدد کرنے والے، اور جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی. اللہ نے فرمایا ناموں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ فیصلہ کریں گے. عقیدہ ٹھیک تک نہیں، عمل عقیدے کے مطابق تھا کہ
نہیں، بس فیصلہ یہ ہوگا، ختم ہو گیا۔ علم تر ان اللہ یسجد لہ یوم ان اللہ علی کل شیء شہید، علم تر ان اللہ یسجد، دلیل عقلی نمبر 2، کیا نہیں دیکھتے سجدہ کرتے ہیں اس کے لیے من فی السماوات والارض، زمین آسمان کے اندر ہے، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتے، اجازت سے جاتے، والنجوم، ستارے بھی، والجبال، یہ پہاڑ بھی، سبحان اللہ، آپ نہیں سمجھتے، یہ پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، چوپائی بھی، ہر ایک، کل قد عدم صلاۃ و تسبیح، کل، اللہ کہتے ہیں نا دو جگہ میں، ہر ایک اپنے اپنی نماز کو جانتا ہے، سب اللہ کی نماز پڑھتی، کسی کی نماز کا طریقہ کیا، کسی کا کیا، اللہ نے جو بتایا، کل قد عدم صلاۃ و تسبیح، ہر ایک جانت، کثیر من الناس، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے، وکثیر عقل العذاب، بعض وہ ہیں جن پر عذاب حق ہو گیا، وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، غیر اللہ کے کرتے ہیں، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے پھر نہیں اس کو کوئی عزت دینے والا، مکرم، عزت دینے والا، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ تفصیلی فیصلہ، یہ دو مدعی ہیں، اختصموا فی ربہم، جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا، کافر کہتے ہیں ہمارے معبود بھی ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، وہ جو کافر ہیں ان کے لیے بنائے جائیں گے کپڑے آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے اوپر سے گرم پانی، پگھلا ہوا پانی، جوش مارا، یسرو بھی ما فی بطونہم، گل جائے گا وہ جو ان کے پیٹوں میں، ایسا پانی پئیں گے نا انتڑیے میں نکل جائیں گے، اللہ محفوظ فرمائے، عاصم یعنی والجلود، اور چمڑے بھی اوپر سے بھی جل گئے اندر سے بھی جل گئے، وَلَهُم مَّقَامٍ مِّنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، اللہ بچائے، فرشتوں کے پاس، کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب چاہیں گے وہاں سے نکلنے کا، جہنم سے، اُعِیدُوا فِیہا، لٹائے جائیں گے اس کے اندر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، ہم کہیں گے چکھو جلانے والا عذاب، ان اللہ یدخل، یہ ایمان والوں کا، یہ تو کافروں کا انجام تھا، ایمان والوں کا انجام دیکھ لو، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، جنات تجری، باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، من تحتہا، یحلون فیہا من اساور، ہاں پہنائے جائیں گے کنگن ان کے، من ذہب، سونے کے، یا تو سونے کے لیے لڑتے ہو وہاں بڑے بڑے کنگن ہوں گے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی ہوں گے، مردوں کی، آج عورتیں تو بڑی خوش ہوگی جن کو زیورات، او بہنوں سارے گلا بھی بھر دو، ہاتھ بھی بھر دو، کہتے ہو واہ واہ مزہ آ گیا، ایسے بھی نہیں، میں کنگن من ذہب ولؤلؤا، موتیاں، ایک ایک موتی جو ہوگی دنیا سے زیادہ قیمتی ہوگی، وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، لباس وہاں ریشمی ہو گیا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، اللہ علت من القول، چلو ستری بات کی طرف، وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، قول وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، چلو سیدھے راستے کے، یعنی اسلام کی طرف، حمید، ان الذین کفروا، ہاں مذمت کفار کی، ان الذین کفروا، وہ یصدون سبیل اللہ، جنہیں کفر کیا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکتے ہیں مسلمانوں کو، والذی جعلناہ للناس سواء، سب کے لیے برابر ہے، اللہ کا گھر کسی کی ملکیت نہیں، یہ ویسے انتظامی امور کے لیے سعودی حکومت ہے، ورنہ ہر ایک مسلمان کا وہاں حق ہے، چاہے وہ کیا ہے، سواء العاکف، عاکف سے مراد مقیم، والباد، اور باہر سے آنے والا، جتنا حق ایک سعودیہ کا ہے اتنا حق میرا بھی ہے اس کے اندر، وہ کوئی روک نہیں سکتا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ، دستور خداوندی دیکھو، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ، جو کجروی اختیار کرے گا وہاں
بیت اللہ کے خلاف یا بت رکھ کر پوجے گا، اللہ کے گھر کے تقدس کو پائمال کرے، بظلم نذقو عذاب علیم، ہم چکھائیں گے دردناک عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، بس کر لو، میں نے سفر کرنا ہے، رات کو واپس بھی آنا ہے، لیکن رات کو سبق نہیں ہوگا، صبح ہوگا، صبح کا ٹائم انشاءاللہ 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 کہ اللہ خیریت سے لے جائے، خیریت سے لائے کہ ہمارا سفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ